Fast Talks. Today we have the director of the campus with us. آج ہم لوگ فاسٹ نیوزز کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے جو کیمپس ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر وسیم شہزاد، ان کی جرنی کے بارے میں بات کریں گے. سنس ہی از ناٹ جسٹ the director of this campus but also an alumni of this particular campus. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر وی وڈ وانٹ یو ٹو انٹروڈیوس یور سیلف. آپ بتائیں کہ آپ کی جرنی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری جو برتھ ہے وہ ٹیکسلا کے قریب میرا گاؤں ہے، عثمان کھٹڑ اس کا نام ہے، وہاں میری برتھ ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے جو اپنی ارلی ایجوکیشن ہے وہ HMC بوائز ہائی اسکول سے کی اور وہیں سے میں نے میٹرک کیا. پھر میں اس کے بعد جو ہے FSc اور گریجویشن کے لیے HIT ڈگری کالج جو ٹیکسلا کینٹ ہے اس میں میں نے ایڈمیشن لیا اور میں نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی. اور اس کے بعد جو ہے پھر میں اپنی فردر جو ایجوکیشن کے لیے پرسیو کرنا چاہتا تھا تو اس کے لیے میں نے فاسٹ کو چوز کیا اور میں نے MS اور جو PhD ہے پھر یہ فاسٹ سے کی. تو آپ نے فاسٹ کو ایز این انسٹیٹیوٹ کیوں چوز کیا؟ واٹ واز دا تھاٹ پروسیس بیہائنڈ اٹ کہ میں نے فاسٹ کیوں آنا ہے؟ اچھا، میری خواہش تھی کہ میں ایسے ڈگری پروگرام میں جاؤں جو ٹیکنالوجی اورینٹیڈ ہو، اور اس میں سے مجھے جو سب سے زیادہ شوق بھی تھا وہ کمپیوٹر سائنس میں تھا. چونکہ فاسٹ جو ہے وہ ایک پریمیئر یونیورسٹی ہے کمپیوٹنگ ایجوکیشن میں اور پائنیئر بھی ہیں کمپیوٹنگ ایجوکیشن کو پاکستان میں سٹارٹ کرنے میں. تو اس لیے میں نے فاسٹ کو چوز کیا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ جو میرے گولز اور آبجیکٹیوز ہیں آگے بڑھنے کے لیے تو فاسٹ میں جا کر وہاں سے اگر میں MS اور PhD کرتا ہوں تو میرے گولز اور آبجیکٹیو جو ہے نا وہ صحیح طرح سے اچیو ہوں گے. تو میں نے ایک ڈیٹیل سروے کیا ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا جس میں ملک بھر سے مختلف یونیورسٹی تھی، لیکن جو مجھے سب سے جو بیسٹ لگی وہ فاسٹ ہی لگی، اس لیے میں نے پھر اسی کو ہی چوز کیا. تو کیا فاسٹ کا PhD آسان ہے؟ دیکھیے کوئی بھی چیز جو ہے نا زندگی میں آسان نہیں ہوتی، PhD بھی آسان نہیں ہے، ایک ٹف پروسیس ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کمیٹڈ ہیں اور آپ کے گولز اور آبجیکٹیوز کلیئر ہیں، آپ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. تو اسی موٹیو کے ساتھ میں فاسٹ میں آیا اور میں نے PhD سٹارٹ کی. تو الحمدللہ جتنا بھی میرا PhD کا سفر آپ بڑا اچھا رہا اور میں نے ایگزیکٹ جو 3 ایئرز ہیں جو منیمم ڈیوریشن ہے PhD کی تو اس میں میں نے 3 ایئرز میں اپنی PhD کمپلیٹ کر لی. ماشاءاللہ، دیٹ از گریٹ. اچھا، جو آپ کا ایز اے اسٹوڈنٹ سے لے کر ڈائریکٹر تک کا جو سفر تھا وہ کس طرح کا تھا؟ یہ پوری ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی آپ کی؟ دیکھیے جیسے میں نے بتایا کہ میں نے فاسٹ میں ایڈمیشن لیا اور ایز اے اسٹوڈنٹ میں یہاں انٹر ہوا تو اس وقت آپ کے اس طرح خیال میں نہیں ہوتا کہ آپ کل یہیں پر جو ہے نا وہ ٹیچر بن جائیں گے اور الحمدللہ ایک دن آپ یہاں ڈائریکٹر بن جائیں گے. تو اس وقت فوکس تو ایجوکیشن کے اوپر تھا. لیکن جب اپنی PhD کمپلیٹ کی تو پھر یہ خواہش تھی کہ جو یہ فاسٹ کی انوائرمنٹ ہے ایک بہت اچھی انوائرمنٹ ہے، میں اسی میں آگے اپنا جو ایز این امپلائی اپنا کیریئر بھی جو ہے نا میں یہاں پر ہی پرسیو کروں. تو پھر میں نے 2010 میں جب میری PhD کمپلیٹ ہوئی تو میں نے فاسٹ میں ایز اے لیکچرر جوائن کیا. تو پھر میں لیکچرر کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر بنا، پھر ایسوسیٹ پروفیسر بنا، پھر میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن گیا کمپیوٹر سائنس کا، اسی طرح سے پھر پروفیسر بنا اور پھر میں ہیڈ آف اسکول بنا اور اس کے بعد ڈائریکٹر بن گیا. تو الحمدللہ یہ بڑی میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ ایک ایسے ادارے میں جہاں آپ کل اسٹوڈنٹ تھے اور آج آپ اگر اسی کو لیڈ کر رہے ہیں تو یہ میرے لیے بڑی فخر کی اور خوشی کی بات. دیٹ از گریٹ. اچھا سر، وی وڈ وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ کہ فاسٹ نے آپ کے اندر کون کون سی ایسی کوالٹیز انکلکیٹ کی، کون کون سی آپ نے اسکلس سیکھیں جو یو وڈ سے کہ وہ کریڈٹ آپ فاسٹ کو ہی دیتے ہیں کہ فاسٹ میں ہونے کی وجہ سے آپ یہ سیکھ پائے تھے؟ دیکھیے اگر میں فاسٹ کی بات کروں تو جیسے میں نے کہا میں کمپیوٹنگ میں اپنی ایجوکیشن پرسیو کرنا چاہتا تھا تو آپ سمجھیں کہ میں فاسٹ میں ایز اے را مٹیریل انٹر ہوا اور میں یہاں سے الحمدللہ گولڈ بن کے نکلا. تو فاسٹ میں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں لرن کی اپنی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر. میں نے ڈفرینٹ جو ریسرچ کی سکلز، پرابلم سالونگ کی سکل، انوویشن کی سکل اور اسی طرح سے جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کی اور بھی جو ٹیکنیکل سکلز ہیں وہ لرن کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے اپنی جو سافٹ سکلز ہیں
فاسٹ میں ان کو بھی کافی زیادہ امپروو کیا. میری کمیونیکیشن سکلز امپروو ہوئیں, لیڈرشپ سکلز امپروو ہوئیں. اسی طرح سے میری ٹیچنگ کی جو ایبلٹیز ہیں وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا یہاں پر آ کے امپروو ہوئیں. تو الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, تو میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ فاسٹ کو ہی دیتا ہوں. اور الحمدللہ جو سب سے اچھی بات ہے میں یہاں کہوں گا کہ ایک بڑی اچھی کنڈیوسیو انوائرمنٹ تھی اور ہمیں بڑے زبردست ٹیچر ملے, اور وہ ٹیچر نے ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کیا کہ آج اگر ہم اس مقام پر ہیں تو میں ان ٹیچرز کو اس کا بہت زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں. دیٹ از گریٹ. اگر ہم فاسٹ کی بات کریں تو فاسٹ کا ویژن کیا ہے؟ ویئر ڈو یو سی فاسٹ ان دا نیکسٹ 5 years میں بی؟ دیکھیں, اگر میں فاسٹ کی ویژن کی بات کروں تو وہ ہمارا بڑا کلیئر ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو یہاں سے گریجویٹ پروڈیوس کرنے ہیں وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو. ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونے کا میننگ یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے گریجویٹ ہوں تو وہ ایک ریڈی پروڈکٹ ہو انڈسٹری کے لیے بھی. اگر اپنی ایجوکیشن کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں تو ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی وہ ایک ریڈی پروڈکٹ ہو. تو ہماری یہاں یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا اس طرح سے گروم کریں کہ وہ بالکل مارکیٹ کے ساتھ ریڈی ہو. دوسری اس کے ساتھ ساتھ جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک اچھے انسان بھی بنے. تو اس کے لیے ہم جو سافٹ سکلز ہیں اسٹوڈنٹس کی ان کے اوپر بھرپور فوکس کرتے ہیں. ہم اس کے لیے ڈفرینٹ ورکشاپ, ٹریننگ, کاؤنسلنگ سیشن وغیرہ آرگنائز کرتے ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈگری ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, وہ آپ کو ایک اچھی جاب دلوا سکتی ہے, لیکن آپ زندگی میں زیادہ جو پروگریس کریں گے وہ اگر آپ کی سافٹ سکلز اچھی ہوں گی تو آپ تبھی کریں گے. تو اس لیے ہمارا جو یہاں پر ویژن ہے وہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو نہ صرف ٹیکنیکلی ساؤنڈ بنایا جائے بلکہ ان کی جو سافٹ سکلز ہیں اس کے اوپر بھی فوکس کیا جائے. تو واٹ میکس فاسٹ سو کمپیٹیٹیو؟ اچھا, یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا. اگر میں اس کا 1 word میں آنسر کروں تو ہماری کنڈیوسیو انوائرمنٹ, کہ جو ہماری ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے, یہ انوائرمنٹ جو ہے نا وہ ہماری اتنی اچھی ہے کہ جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پر آتا ہے تو اس کنڈیوسیو انوائرمنٹ میں وہ صحیح طرح سے لرن کرتا ہے. اور جو ہمارا ایک کلچر ہے یہاں پر وہ اس طرح سے ہے کہ نہ صرف ہم جو تھیوریٹیکل کنسیپٹس ہیں ان تھیوریٹیکل کنسیپٹس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہر ایک ڈگری پروگرام میں لیب کمپوننٹ, ٹیکنالوجی کا کمپوننٹ ہے. تو اسٹوڈنٹس کی جو ٹیکنالوجی اور جو سکلز ہیں, ٹیکنالوجی کی جو سکلز ہیں اس کے اوپر بھی بھرپور فوکس کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی پریکٹیکل جو ہینڈز آن سکلز ہیں وہ امپروو ہوں, اور وہ پرابلم سالونگ جو ایبلٹیز ہیں اس کو بھی امپروو کیا جا سکے تاکہ وہ ریئل ورلڈ پرابلم کو سالو کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس جو کیمپس ہے, جیسے اگر اسلام آباد کیمپس کی بات کروں تو اسٹیٹ آف دی آرٹ یہاں فیسلٹیز اویلیبل ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کو اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے, لرننگ کے لیے ریکوائرڈ ہے. ہمارے پاس ورلڈ کلاس فیکلٹی ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں, جیسے میں نے شروع میں اپنی جرنی کی بھی بات کی کہ میں جہاں بیٹھا ہوں تو فاسٹ کی فیکلٹی کو کریڈٹ دیتا ہوں. تو اسی طرح الحمدللہ آج بھی ہمارے پاس بہت ہی ورلڈ کلاس فیکلٹی ہے جو نہ صرف اپنی فیلڈ میں ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے بلکہ جو آپ کے پاس ریسرچ ہے, انوویشن ہے, اس کے اوپر بھی ان کا بھرپور فوکس ہے. اسی سے میرا نیکسٹ کویشچن ہوگا کہ جو فاسٹ ہے واٹ وڈ یو سے, از اٹ این ایکڈیمک یونیورسٹی یا پھر ریسرچ یونیورسٹی؟ بہت. دیکھیں, جب آپ ایکڈیمکس کی بات کرتے ہیں, ایکڈیمکس کے لیے ریسرچ ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو جو فیلڈز ہیں وہ ڈائنامک ہیں, آپ کو ہر وقت اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ ریسرچ نہیں کریں گے آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں رکھ پائیں گے تو آپ کا نالج جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا. تو اس لیے ایکڈیمک ایکسیلنس کے لیے چیز ضروری ہے کہ ریسرچ بھی جو ہے اس کو کنڈکٹ کیا جائے. اسی لیے ہمارے پاس جو کیمپس میں جو اتنے بھی فیکلٹی ممبر ہیں وہ ورلڈ کلاس ریسرچ پروڈیوس کر رہے ہیں. اس میں وہ ریسرچ, ان کے پاس ریسرچ فنڈنگ بھی ہے. ہمارے پاس ڈفرینٹ ریسرچ لیبز ہیں جس میں اسٹوڈنٹس بھی ان کے جو ہے نا ممبر ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی وہاں پر اپنی ریسرچ وغیرہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. آپ ریسرچ فنڈنگ کے بارے میں اگر ہمیں تھوڑا اور بتا دیں. دیکھیں, جو ریسرچ فنڈنگ ہے ایکچولی اس طرح سے ہے کہ جو یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اس نے اگر کسی پرابلم کو سالو کرنا ہے, کوئی اپلیکیشن ڈیولپ کرنی ہے, اسے فنڈنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں جو فنڈنگ پرووائڈ کرتی ہیں, جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, ان کا NRPU جو ریسرچ پروگرام ہے اس کے تحت فنڈنگ دی جاتی ہے. اسی طرح اور بھی ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں جو آپ کے پاس فنڈنگ دیتی ہیں. اگر فیکلٹی ممبر کسی انڈسٹری کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہا ہے, اس کی پرابلم کو سالو کر رہا ہے تو وہاں سے بھی فنڈنگ آتی ہے. تو
اس فنڈنگ کا بینیفٹ بیسیکلی یہی ہوتا ہے فیکلٹی ممبرز کو. ایک تو وہ اپنی لیب کو اچھی طرح سے سیٹ اپ کر لیتے ہیں, پلس جو اپنے ریسرچ ایسوسیٹ ہیں وہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس پرابلم کو جو سالو کر سکے. تو جب بھی ریئل ورلڈ اپلیکیشنز کے اوپر کام ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی وہ پھر فنڈنگ فیکلٹی ممبر لے کے آتے ہیں. ایسے ہے کہ جیسے میں نے ریسرچ گرانٹس کی بات کی, ہمارے یہاں ڈفرینٹ ریسرچ لیبز ہیں جو فیکلٹی ممبر رن کر رہے ہیں. تو لاٹس آف جو ریسرچ گرانٹس ہیں وہ انہوں نے جو ہے ون کی ہیں, جیسے NRPU کی, اور اسی طرح دوسری جو ایجنسیز کی ریسرچ گرانٹس ہیں تو وہ انہوں نے ون کی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بھی ہمیں بتایا کہ فاسٹ جو ہے وہ انڈسٹری کے بھی کافی سارے پروجیکٹس لیتا ہے, ان کی پرابلم سالو کرتا ہے. تو فاسٹ کا انڈسٹری کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ What sort of relationship do we have with the industry of Islamabad and Pakistan? دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری جو اور اکیڈیمیا کا لنکیج ہے یہ آپ کے پاس اسٹرانگ ہونا چاہیے. اسی لیے ہمارے یہاں فاسٹ میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو انڈسٹری کے ساتھ کولیبریشن ہیں وہ اسٹرانگ ہوں. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس جو ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک انڈسٹری ایڈوائزری بورڈ ہے. ہم کنٹینیوسلی انڈسٹری سے فیڈ بیک لیتے ہیں اور اس فیڈ بیک کے اکارڈنگ ہم اپنے پروسیس کو, اپنے کریکولم کو اپڈیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو گریجویٹ ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ الائن ہو. اسی طرح سے ڈفرینٹ جو انڈسٹریز ہیں ان کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہیں, ہمارے ان کے ساتھ MOU سائن ہوئے تو ان کے ساتھ بھی ہماری کولیبریشن وغیرہ چل رہی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا ساتھ ساتھ ہیں, دونوں آپس میں کولیبریٹ کریں گے تبھی ایک جو ہے وہ ریسرچ اور انوویشن آگے چل سکے گی. ایبسلیوٹلی. ریسنٹلی آپ لوگوں نے ایک جاب فیئر بھی کنڈکٹ کیا تھا, اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں, کیونکہ اس کے اوپر there was a like a lot of companies that visited the job fair. اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں جو ہم ہر سال جاب فیئر کنڈکٹ کرتے ہیں اس کا بیسک پرپز یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارا گریجویٹنگ بیچ ہے ہم ان کے لیے جاب فیئر کنڈکٹ کرتے ہیں جس میں جو انہوں نے اپنے پروڈکٹس وغیرہ بنائی ہوتی ہیں وہ ان کو شو کرتے ہیں, اور انڈسٹری کے لوگ آتے ہیں وہ ان کو وزٹ بھی کرتے ہیں, انٹرویوز بھی کرتے ہیں. تو اس سال بھی الحمدللہ ہم نے جو جاب فیئر کرایا وہ بڑا سکسیزفل رہا ہے. مور دین 250 کمپنیز جو ہیں وہ اس جاب فیئر میں آئی ہیں, انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں ان کی انڈسٹری میں کتنی اچھی ریپیوٹیشن ہے, کیونکہ ان کی اس ریپیوٹ کی وجہ سے انڈسٹری یہاں پر آئی ہے اور وہ فاسٹ کے گریجویٹس کو ہائر کرنا چاہتی ہے. اور مجھے جتنی انفارمیشن اسٹوڈنٹ سے ملی ہے بڑی اچھی جو سیلریز ہیں ان سیلریز کی جو ہے بڑی اچھی سیلریز کی آفر ان کو ملی ہیں. تو ہمارا بڑا الحمدللہ سکسیزفل جاب فیئر جو ہے اس سال بھی رہا ہے. الحمدللہ. اور اگر آپ اپنے المنائی کے بارے میں بتائیں, گلوبلی ان کا فٹ پرنٹ کہاں کہاں ہے, کوئی المنائی ایسوسیشنز؟ دیکھیں جو ہمارے المنائی ہیں نہ صرف ان کی نیشنل لیول پہ ڈومیسٹک ایک ریپیوٹ ہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی ان کی ایک ریپیوٹ ہے. ہمارے بہت سارے گریجویٹس ہیں جو ٹاپ ٹیئر IT انڈسٹری ہے اس کے اندر جابز کر رہے ہیں, جیسے مائکروسافٹ ہے, فیس بک ہے, اوریکل ہے, اسی طرح ٹیرا ڈیٹا, جو بڑی بڑی ٹاپ ٹیک کمپنیز ہیں اس میں ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ امپلائڈ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انٹرنیشنلی بھی ہمارے جو ڈگری پروگرامز ہیں ان کو بہترین طریقے سے ریکگنائز کیا جاتا ہے اور ہمارا گریجویٹ جو ہے انٹرنیشنل انڈسٹری کے لیے بھی ریڈی ہوتا ہے. بالکل. انٹرنیشنل انڈسٹری کے لیے ہمارا گریجویٹ تو ریڈی ہوتا ہے, لیکن ریسنٹلی آئی آلسو ہرڈ کہ فاسٹ میں بہت سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے. اف یو کوڈ جسٹ الیبوریٹ دیٹ اے لٹل بٹ. اچھا, اگر میں یہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا. اگر ہم اپنے آگے فیوچر میں جو آبجیکٹیوز ہیں, گولز ہیں, ان کو دیکھیں, اس میں ہمارا ایک مین آبجیکٹیو وہ انٹرنیشنلائزیشن ہے. انٹرنیشنلائزیشن میں ہم یہی کرنا چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو جو ہے اپنے یہاں پر یونیورسٹی میں لے کے آئیں. اس وقت اگر میں اپنے اسلام آباد کیمپس کی بات کروں تو اراؤنڈ 50 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں. تو ہمارا جو انٹرنیشنلائزیشن کی طرف یہ ایک جو سٹیپ ہے, اور آگے انشاءاللہ فیوچر میں ہم اس کو جو ہے وہ انہانس کریں گے. اس وقت ہماری ڈفرینٹ جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ بھی چل رہی ہے. اب فارچونیٹلی HEC نے بھی ڈیول ڈگری الاؤ کر دی ہے, تو اس کو ہم آگے جو ہے نا اور زیادہ لے کے جائیں گے. بالکل ٹھیک. اگر ہم لوگ بات کریں فاسٹ میں جو نیو پروگرامز ابھی لانچ ہوئے ہیں, نیو ڈگری پروگرامز جو آئے ہیں, ان کے اوپر اگر آپ کو جسٹ گیو سم انسائٹس اباؤٹ دیٹ. دیکھیں فاسٹ نے ہمیشہ سے نا ایک لیڈنگ رول پلے کیا ہے. جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں, نئے ایمرجنگ پروگرامز آئے ہیں, تو
تو ہم نے اس کو سب سے پہلے اڈاپٹ کیا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ کمپیوٹنگ ڈگری پاکستان میں فرسٹ ٹائم سٹارٹ کرنے والی فاسٹ یونیورسٹی تھی. اسی طرح سے جب یہ دوسرے جو ڈگری پروگرام ہیں جیسے آپ کے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیٹا سائنس, ان کا بوم آیا تو ہم نے سب سے پہلے لیڈنگ رول پلے کیا اور ہم نے پاکستان میں سب سے پہلے یہ ڈگری پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ کیے. تو فائنینشیل ٹیکنالوجی کا بھی ہمارا جی اسی طرح سے فائنینشیل فن ٹیک ہے, فائنینشیل ٹیکنالوجی ہے, اس کو بھی ہم نے سب سے پہلے جو ہے لانچ کیا. دیکھیں اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فاسٹ کا ہم نے جو نام رکھا ہوا ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجی, تو جب بھی کوئی ایمرجنگ ٹیکنالوجی آتی ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اچھا یہاں میں ایک اور چیز بھی آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے اکارڈنگ ڈگری پروگرامز ہیں ان کو لانچ کرتے ہیں تاکہ ہم ایک بے روزگاروں کی فوج پیدا نہ کریں جو ایک ملک کے اوپر بھی بوجھ ہو اور قوم اوور آل جو ہے ان کا پیسہ بھی ویسٹ ہو. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے ڈگری پروگرام کے اوپر فوکس کیا جائے جن کی مارکیٹ ہے, ویلیو ہے, تو ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں. اور یہ جو آپ نے ریسنٹلی بات کی, ہم نے ڈفرینٹ جو ڈگری پروگرام سٹارٹ کیے ہیں, ابھی ماسٹر لیول پہ بھی ڈفرینٹ ڈگری پروگرام لانچ کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے بھی ریزن یہی ہے کہ انڈسٹری میں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور خاص طور پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آنے کی وجہ سے, کیونکہ اب وہ ہر ایک فیلڈ کو امپیکٹ کر رہی ہے. تو ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے ڈفرینٹ جو ایم ایس کے پروگرام ہیں وہ اے آئی کے اوپر کافی زیادہ بیس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اے آئی کا تو what do you think کہ اے آئی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جابس کھا جائے گی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایسے ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. جب بھی آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے, اگر جاب کی ایک اپرچونٹیز کم ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ دوسری اپرچونٹیز جو ہے نا کریٹ ہو جاتی ہیں. ابھی آپ اے آئی کا بھی دیکھیں کہ جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں کہ جس طرح آپ کے پاس نیورل نیٹ ورکس ہیں, اب نیورل نیٹ ورک 1950 سے ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن جب آپ کے پاس تھوڑے ان میں ایولیوشن ہوئی تو آج کل آپ کے پاس ڈیپ نیورل نیٹ ورکس آ گئے. اب نیورل نیٹ ورک ختم نہیں ہوئی, ڈیپ نیورل نیٹ ورکس آ گئے, اسٹل آپ کے پاس نیورل نیٹ ورکس جا رہے ہیں. اسی طرح اگر اے آئی ہے تو جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کچھ جگہوں پہ ہیومن کو اے آئی نے ریپلیس کیا ہے, لیکن اے آئی آنے کی وجہ سے بہت ساری اب آپ دیکھیں تو جو جاب اپرچونٹیز ہیں وہ کریٹ بھی ہوئی. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ اسٹوڈنٹس کو یہ کہیں گے کہ اے آئی وڈ ناٹ ٹیک اوور اور یہ ببل نہیں ہے؟ اچھا میں اسٹوڈنٹس کو اگر میں ایڈوائز کروں, دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ کا جس ڈگری پروگرام میں انٹرسٹ ہے نا آپ اس میں جائیں. ضروری نہیں کہ آپ جب جسٹ ایک باز ورڈ کو جو آپ کے پاس آتا ہے آپ صرف اسی کو جوائن کریں. فار ایگزامپل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اکاؤنٹنگ اور فائنانس جو ہے نا وہ اچھا ہے تو آپ فن ٹیک اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں جائیں. اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پروگرامنگ سکلز اچھی ہیں اور آپ اس میں آگے پرسیو کر سکتے ہیں پھر آپ کمپیوٹنگ پروگرام میں جائیں. اسی طرح اگر آپ کو انجینئرنگ کا انٹرسٹ ہے تو آپ اس میں جائیں. تو فاسٹ میں جو بھی الحمدللہ ہم پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں ان میں ہر ایک کی ورتھ ہے. ہم نے ان کا ایک پراپر مارکیٹ کی فیزیبلٹی اسٹڈی کی ہوتی ہے. تو آپ جو اس پروگرام کو بھی جوائن کریں جس میں آپ کا دل مانتا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ جوائن کر سکتے ہیں. تو باقی آبویسلی اگر یہ میں بات کروں کہ جو اے آئی ہے کیونکہ آگے اس کا فیوچر ہے, ہر ایک فیلڈ میں وہ اپلائی ہو رہی ہے, تو اس میں ضرور جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کو پرسیو کرنا چاہیے جس میں آپ کے پاس جاب اپرچونٹیز بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہوں. ایبسلیوٹلی. اور اگر ہم لوگ اب کیمپس لائف کی طرف واپس آئیں تو اسٹوڈنٹس کو اپارٹ فرام پڑھائی کس طرح کے یہاں پہ ایونٹس وغیرہ کرنے کو ملتے ہیں اور کس طرح سے فاسٹ ان کو گروم کرتی ہے تھرو دیز ایونٹس؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں یہ اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے اور فزیکل فٹنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں دیکھیں کہ نارملی جو آپ کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈفرینٹ سوسائٹیز کلبز بنائے ہوئے ہیں جس کے اسٹوڈنٹ ممبرز ہوتے ہیں. وہ سوسائٹیز اور کلب ڈفرینٹ طرح کے پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹ بھی بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو اسلام آباد کیمپس ہے آپ یہاں آ کر دیکھیں کہ ڈفرینٹ جو سپورٹس فیسلٹیز ہیں وہ اویلیبل ہے. ہمارے پاس کرکٹ گراؤنڈ ہے, فٹسال گراؤنڈ ہے, فٹ بال گراؤنڈ ہے, باسکٹ بال کورٹس ہیں, اسی طرح ڈفرینٹ طرح کے گراؤنڈ ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مینٹل فٹنس کے لیے ضروری ہے کہ بچہ جو ہے فزیکلی فٹ ہو. تو ہم نے ان کو یہ ساری فیسلٹیز دی ہوئی ہیں کہ وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو بھی بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. بالکل.
مجھے آپ ٹرانسفارمیشن کے بارے میں بتائیں کہ آپ خود اگر اپنی بات کریں فرام اے اسٹوڈنٹ ٹو اے ڈائریکٹر، آپ نے یو مسٹ ہیو سین اے چینج ان یور سیلف ایز ویل. اور جو باقی کے اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں سے گریجویٹ ہوتے ہیں، جب وہ پہلے دن آتے ہیں اور جب لاسٹ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، تو کس طرح کا چینج آپ ان کے اندر ایک نوٹس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز انہوں نے ڈیولپ کی ہوتی ہیں بائی دین؟ دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ جب بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، سمجھیں کہ وہ ایک، جیسے میں بھی یہاں پر اسٹوڈنٹ تھا، تو ایک را مٹیریل ہے، اور جب یہاں سے نکلتے ہیں تو وہ گولڈ بن کے نکلتے ہیں. تو ان جو بھی ٹائم اسٹوڈنٹ یہاں گزارتے ہیں تو وہ ان کا بھرپور گزرتا ہے، اور وہ ایک ایسی ہمارے پاس لرننگ انوائرمنٹ ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو گروم کرتا ہے، اور جب یہاں سے نکلتا ہے تو وہ فیل کرتا ہے کہ جب وہ یہاں پر انٹر ہوا تھا تو وہ کیا تھا، اور جب یہاں سے گریجویٹ ہو رہا ہے تو اب کیا ہے. تو جب ہمیں اسٹوڈنٹ سے یہ فیڈ بیک ملتی ہے تو وہ بڑی اچھی ملتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو یہاں وقت ہے وہ بڑا قیمتی گزرا ہے. Absolutely. اچھا، اپارٹ فرام پرووائڈنگ جاب اپرچونیٹیز ٹو دی اسٹوڈنٹس، انٹرنشپس وغیرہ یا کوئی ایسی اپرینٹسشپ کی اپرچونیٹیز کیا فاسٹ اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرتا ہے؟ جی بالکل کرتا ہے. ہمارے یہاں جو ہے جیسے ریسرچ لیبز ہیں، جی ایک تو ریسرچ لیبس کے اندر بھی انٹرنشپ وغیرہ کی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، پلس ہم نے جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ہمارا ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے انڈسٹری کے ساتھ. جی تو ہمارے انڈسٹری کے ساتھ ایم او یوز ہیں جس میں انڈسٹری ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انٹرنشپ وغیرہ کی فیسلٹی دیتی ہے. تو ہم اب تو ہمارے لیے میرے ہر ایک ڈگری پروگرام میں کمپلسری ہے کہ اسٹوڈنٹ نے جو ہے نا انٹرنشپ کرنی ہے. تو ہم ان کی پلیسمنٹ کے لیے ہمارا الحمدللہ ایک زبردست کیریئر سروس آفس ہے جو کنٹینیوسلی انڈسٹری کے ساتھ انگیج رہتا ہے. وہ ریگولر ریکروٹمنٹ ڈرائیو کراتا رہتا ہے، اسٹوڈنٹ کی جو انٹرنشپ کی پلیسمنٹ ہے اس کو بھی کرتا ہے. تو ہم اسٹوڈنٹس کو یہ ایکسپوجر جو ہے وہ ضرور دیتے ہیں تاکہ وہ فائنل گریجویٹ ہونے سے پہلے ایک جو انڈسٹری کا ایکسپوجر لے سکیں. بالکل. اور کیا انڈسٹری سے اپارٹ فرام دی انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈ آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹس آئیں جو اسٹوڈنٹس کو مینٹور کر سکے، اس طرح کی کوئی فیسلٹی اویلیبل ہے فاسٹ میں؟ جی بالکل ایسے ہی جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ ہر ایک فیلڈ میں جو ایکسپرٹس ہیں، سی او لیولز کے بھی لوگ ہیں، ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان کے سیمینار اور ورکشاپ وغیرہ آرگنائز کرتے ہیں جو اپنا ایکسپوجر اور ایکسپیرینس اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس سے اسٹوڈنٹ کو موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے نا زندگی میں آگے جانا ہے. تو یہ ہم ریگولرلی اس طرح کی ایونٹس آرگنائز کرتے رہتے ہیں. اچھا، اور جو انڈسٹریل ٹرپس ہوتے ہیں ہمارے پاس، وہ کس طرح کے آرگنائز ہوتے ہیں فاسٹ میں؟ دیکھیں ہمارے پاس جو انڈسٹریل ٹرپس ہیں وہ بھی ہم آرگنائز کرتے رہتے ہیں. جیسے جس طرح کا ڈگری پروگرام ہے اس طرح کی اس کے انڈسٹری وزٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. انجینئرنگ کی اپنی ہے، اسی طرح بزنس کی اپنی ہے. تو ہم ان کے لیے ریگولر جو ٹرپس ہے وہ آرگنائز کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ انڈسٹری میں جاتے ہیں اور وہاں پر جو آن فیلڈ جا کے دیکھتے ہیں کس طرح جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنا فاسٹ میں ایکسپیرینس 3 ورڈز میں ہمیں بتائیں، in any 3 words if you could just summarize your experience at fast. دیکھیں فاسٹ میں جو میرا ایکسپیرینس رہا، اگر آپ 3 ورڈز کی بات کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے بات کروں گا ایکڈیمک ایکسیلنس کی، سیکنڈ جو ہے ریسرچ کی، اینڈ تھرڈ انوویشن کی. یہ 3 چیزیں ہیں جو میں نے فاسٹ میں دیکھی ہیں اور میں نے یہاں سے لرن بھی کی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی کر رہے ہیں. جی یہی وجہ ہے کہ وہ جس فیلڈ میں بھی ہیں وہ سکسیزفل ہیں. بالکل. اور جو اسپائرنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ وائی شوڈ دے چوز فاسٹ ایز این انسٹیٹیوٹ؟ دیکھیں میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہوں گا کہ خاص طور پر جب یونیورسٹی میں آتے ہیں وہ ان کی زندگی کا بڑا قیمتی جو ہے نا وہ پیریڈ ہوتا ہے. تو اگر وہ ایک ایسی یونیورسٹی چوز کریں جیسے فاسٹ چوز کریں، اور فاسٹ کی جو ریپیوٹ ہے وہ آپ انڈسٹری میں بھی اکیڈیمیا میں بھی دیکھ لیں، تو اس میں جو آپ ان کا جو آگے فیوچر میں بنے گا، کیریئر بنے گا، وہ بڑا اچھا بنے گا. اور وہ یہاں سے جو ہماری انوائرمنٹ ہے، لرننگ انوائرمنٹ ہے، یہاں سے جب گریجویٹ ہوں گے تو وہ اپنا یہ ان کو یہ فیلنگ آئے گی کہ انہوں نے یہاں پر اپنا قیمتی وقت گزارا ہے، اور وہ سکلز اور وہ جو ٹیکنالوجیز ان کو ریکوائرڈ تھیں آگے جانے کے لیے وہ ساری جو ہے وہ فاسٹ سکھاتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ فاسٹ کو چوز کرنا چاہیے. جیسے میں نے خود بھی ایلومنائی ہوں تو میں ہر ایک کو یہی کہوں گا. صرف بچوں کا بڑا گلا ہوتا ہے کہ فاسٹ رگڑا بہت زیادہ دیتا ہے. پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا آپ کے ٹائم پہ بھی سیم سچویشن تھی یا یہ سچویشن صرف ابھی کرنٹ بچوں کے لیے کریٹ کی گئی ہے؟ دیکھیں رگڑا کی جہاں تک بات ہے نا، رگڑا آپ کے پاس جو ہے نا وہ ضروری ہے. میں نے کہا جیسے گولڈ بننے کے لیے نا
بڑا ٹف مائننگ کا پروسیس ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے گولڈ بنانا ہے اسٹوڈنٹس کو تو وہ ٹف اس کے لیے رگڑا پروسیس ہونا چاہیے. دیکھیں اگر آپ کمفرٹ زون کی بات کریں نا, کبھی بھی آپ کمفرٹ زون میں رہ کر آپ آگے پروگرس نہیں کر سکتے. تو آپ کو جو ہے تھوڑی ٹف انوائرمنٹ ملنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب یہاں سے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کو فیلنگز آتی ہے, جس کو اس وقت وہ رگڑا کہہ رہے تھے, ان کے لیے وہ چیز ان کے لیے بڑی جو تھی وہ اہمیت رکھتی تھی, اور اس وقت ان کو وہ فیلنگز آتی ہیں کہ وہ رگڑا ہمارے لیے بہت بہتر تھا. تو جیسے میں نے آپ سے بات کی, رگڑا تو چلو ہے, اس کے علاوہ بھرپور کیمپس لائف ہے. جیسے آپ کو میں نے کہا سوسائٹیز ہیں, کلبز ہیں, اسپورٹس فیسلٹیز ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ یہاں پر بھرپور لائف گزارتے ہیں. ہم جو ہے وہ فائنل ایئر ٹرپس آرگنائز کرتے ہیں ان کے لیے, ناردرن ایریاز کے, کشمیر کی اس طرف جاتے ہیں, 6-7 دن بچے وہاں پر گزار کے آتے ہیں. تو باقی جو یہ والی فیسلٹیز ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے چل رہی ہیں رگڑے کے ساتھ ساتھ. اچھا, اگر میں آپ سے آپ کی کوئی فیوریٹ میموری پوچھوں فاسٹ کی تو وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں فاسٹ کی جو اگر آپ فیوریٹ میموری کی بات کریں تو بہت ساری میموریز ہیں. میں نے خاص طور پر اسٹوڈنٹ لائف جو یہاں پر گزاری ہے, بڑے اچھے کلاس فیلوز ملے, ٹیچرز ملے, اور ہمیں بڑی اچھی ایک انوائرمنٹ ملی. تو وہ ساری یادیں ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک خوبصورت یادیں. تو میں تو یہی کہوں گا. کوئی ایک ایسی آئیکونک جگہ بتائیں ہمیں فاسٹ کی جہاں پر آپ بھی بہت زیادہ جایا کرتے تھے, کوئی ایسا اسپاٹ, اور ابھی بھی بچے اس جگہ کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں. جی, اگر اس بارے میں پوچھتے ہیں تو ہمارا وزڈم ٹری ہے. جو وزڈم ٹری ہے وہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا بچے سب سے زیادہ جاتے ہیں, ہم خود بھی جاتے تھے. وہ ایک جو ہے نا اس طرح کی چیز ہے, جب بھی آپ فاسٹ آئیں تو اس وزڈم ٹری کو ضرور وزٹ کریں. انشاءاللہ. ون تھنگ اباؤٹ فاسٹ اسٹوڈنٹس, جو فاسٹ اسٹوڈنٹس آر فیمس فار. دیکھیں جو فاسٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جس چیز کے لیے فیمس ہیں وہ یہی ہے کہ وہ آپ کے پاس ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انڈسٹری کے لیے ایک ریڈی پروڈکٹ ہوتے ہیں. تو جب بھی وہ انڈسٹری میں جاتے ہیں تو وہ پہلے دن سے ہی انڈسٹری کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. انڈسٹری کو بہت زیادہ ان کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی, ان کو بہت زیادہ ٹریننگ وغیرہ نہیں دینی پڑتی. تو یہی ہمیں اسٹوڈنٹ کے بارے میں جو ہے نا فیڈ بیک ملتی ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا, فاسٹ کی ڈیڈ لائنز بہت اسٹرکٹ ہوتی ہیں, اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں اگر ہم بات کریں, آپ یہاں سمیسٹر سسٹم ہے, آپ 5 کورسز لے رہی ہے, ٹوٹل آپ کے پاس 16 ویکس ہیں. اب ہر ایک کورس میں 3 to 4 اسائنمنٹس بھی ہیں, پروجیکٹس بھی ہیں, کوئزز بھی ہیں. تو اسی لیے پھر وہ یہ ساری چیزیں پیرلل چلتی ہیں, ڈیڈ لائنز وغیرہ جو آتی ہیں. دیکھیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھی جہاں پر اسٹوڈنٹ تھے, یہ ڈیڈ لائن نا آپ کو ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہیں, آپ کو یہ چیز سکھاتی ہیں کہ آپ نے اسٹریس کو کیسے مینیج کرنا ہے, اپنے ٹائم کو بہترین طریقے سے کیسے مینیج کرنا ہے. تو اس سے آپ کی جو یہ سکلز ہیں یہ امپروو ہوتی ہیں. تو یہ ایک میرے خیال میں جو ہے نا اچھی چیز بھی ہے. ایک اسٹوڈنٹ جو فاسٹ میں ایڈمیشن لے رہا ہے, واٹ شوڈ دے ایکسپیکٹ فرام فاسٹ؟ دیکھیں جو بھی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ اس لیے لیتا ہے کہ جب وہ یہاں سے گریجویٹ ہو تو اس کے پاس وہ ریکوائرڈ سکلز آ جائیں جو اس کو آگے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے چاہیے. تو میں یہ کہوں گا کہ وہ فاسٹ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پرووائڈ کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو. جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی کہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں ابھی جہاں پر بھی وہ امپلائی ہیں تو وہ ہمیں بڑی اچھی فیڈ بیک ملتی ہے. بالکل ٹھیک. اینڈ 5 reasons why somebody should choose FAST اسلام آباد کیمپس. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا ایک بیوٹیفل کیمپس ہے. اگر آپ یہاں پر آئیں گے دیکھیں گے تو پھر یہ آپ کو پتہ چلے گا میں اس کو بیوٹیفل کیوں کہہ رہا ہوں. ہمارے پاس جو ڈفرینٹ گارڈنز ہیں, اسپورٹس فیسلٹیز ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم اسلام آباد کی ایک بیوٹیفل لوکیشن کے اوپر ہیں. ہم کشمیر ہائی وے, بالکل جو ہماری کشمیر ہائی وے ہے, کشمیر ہائی وے سے آپ کا 5 منٹس کا واکنگ ڈسٹینس ہے اسلام آباد کیمپس. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کیمپس میں ہمارے پاس جو ہے سب سے اچھی جو فیکلٹی ہے وہ اویلیبل ہے, اور ڈفرینٹ ریسرچ لیبز ہیں, اور ان ریسرچ لیبز کے اندر اسٹیٹ آف دی ریسرچ کنڈکٹ کی جا رہی ہے جس میں ہم انڈسٹری کے ساتھ بھی کولیبریٹ کر رہے ہیں اور انڈسٹری کی پرابلم کو سالو کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کے لیے یہاں بھرپور لائف ہے. بھرپور لائف اس سینس میں ہے کہ ہم ڈفرینٹ طرح کے میگا ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس نیسکان ہے, نیسکان ہمارا ایک میگا ایونٹ ہے جو 3 days کے اوپر, جو نیسکان ہمارا ایک میگا ایونٹس ہے جو 3 دن
تک آپ کے پاس چلتا ہے، جس میں ملک بھر سے یونیورسٹیز اور اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اگر میں لاسٹ ایئر کے نیسکان کا ایکسپیرینس شیئر کروں تو اراؤنڈ 15,000 جو ڈیلیگیٹ تھے انہوں نے ملک بھر سے اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کے لیے ویلکم پارٹیز، فیئر ویلکم ٹرپس، فائنل ایئر ٹرپس، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم آرگنائز کرتے ہیں تاکہ جو بھی ان کا یہاں ٹائم گزرے تو وہ اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں. تو انفیکٹ فاسٹ کا اسلام آباد کا الومنائی نیٹ ورک بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. جی بالکل، ہمارا الومنائی جیسے جو ہمارے الومنائی ہے نا وہ پوری دنیا میں موجود ہے. امریکہ میں بھی ہے، وہاں پر ان کا ایک اپنا نیٹ ورک ہے، آسٹریلیا میں بھی اپنا نیٹ ورک ہے. خاص طور پر جو ہمارا اسلام آباد چیپٹر ہے الومنائی کا، وہ ایک اسٹرانگ جو ہے نا ان کی آپس میں نیٹ ورکنگ ہے. وی آر ویری مچ ایکسائٹیڈ ٹو ویلکم آور نیو بیچز ایٹ آور اسلام آباد کیمپس. Fast Islamabad campus is now accepting applications. Admissions are now open. Join the most beautiful and vibrant campus of all the campuses in the city of Islamabad. The deadline to apply is June 26th. Thank you.